کھچڑے کو منع کر رہا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ شربت اور کھچڑا تو جائز ہے, نظر و نیاز تو جائز ہے, مگر تعزیہ حرام ہے, گول حرام ہے. یہ تعزیہ حرام ہے, کیا دلیل ہے؟ بولو بھائی, یہ تعزیہ حرام ہے, کیا دلیل ہے؟ دلیل سنیں گا. دلیل یہ ہے کہ ہندوستان کا جو پہلا مغل بادشاہ تھا امیر تیمور لنگ, بولیں گے یہ تعزیہ اس نے بنایا تھا اور وہ شیعہ تھا. ہندوستان میں پہلا تعزیہ پہلا مغل بادشاہ امیر تیمور لنگ اس نے بنایا تھا اور وہ شیعہ تھا. پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں سنی تھے. امیر تیمور لنگ شیعہ نہیں سنی تھے, اور امیر تیمور لنگ کو شیعہ کہنا کفر ہے, کیونکہ اہل سنت کے نزدیک شیعہ کافر ہیں. ایک سنی کو شیعہ کہنا کفر ہے. حضرت امیر تیمور لنگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی تھے. آپ نے تعزیے کو حرام کرنے کے لیے ایک سنی کو شیعہ کہہ دیا. کس حق سے آپ نے شیعہ کہا؟ کیا دلیل ہے آپ کو اس کے شیعہ ہونے کی؟ میرے پاس دلیل ہے. امیر تیمور لنگ سنی ہے, لیکن چھوڑ دو امیر تیمور لنگ کو. ہم نے تعزیہ امیر تیمور لنگ سے نہیں لیا, ہم نے تعزیہ امیر تیمور لنگ کی وجہ سے نہیں بنایا. ہم نے تعزیہ اس لیے بنایا ہے کہ جس نے ہمیں ہندوستان میں اسلام لا کر دیا, جس نے ہمیں ہندوستان میں ایمان لا کر دیا, اس نے ہمیں تعزیہ شریف دیا ہے. ہمیں تو تعزیہ ان لوگوں نے دیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لا کر دیا, جنہوں نے اسلام اور قرآن لا کر دیا ہے. ہندوستان میں ایمان لانے والی دو ذاتیں, دو شخصیات ہیں. پہلے نمبر پر سیدنا سرکار سرکارہ قطب المدار مدار العالمین سید بدیع الدین زندہ شامدار مکرم سوری حلبی رضی اللہ عنہ. اور دوسرے نمبر پر ان کے بعد تشریف لانے والے سیدنا سلطان ہند عطائے رسول خواجہ 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 غریب نواز معین الدین اجمیری رضی اللہ عنہ. ہمیں ان دونوں خانقاہوں سے تعزیہ ملا, لا کر ان دونوں نے دیا ہے. آج تو ہر خانقاہ میں تعزیہ ڈالی ہوئی ہے. بولو بھائی, ہر خانقاہ میں تعزیہ ملے گا. تو ہمیں تعزیہ امیر تیمور لنگ نے نہیں دیا, بنایا ہوگا امیر تیمور لنگ نے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں سنی بنا رہے ہیں, اس نے بنایا ہوگا. ہمیں تعزیہ انہوں نے دیا جنہوں نے ایمان لا کر دیا, جنہوں نے اسلام اور قرآن لا کر دیا. اب اگر ان کا لایا ہوا تعزیہ حرام ہے تو پھر تو اسلام میں بھی شک پیدا ہوگا کہ جب وہ ایک چیز حرام لا کے دے سکتے ہیں تعزیہ, تو پھر اسلام میں کیا کیا انہوں نے حرام لا کر دیا ہوگا. بولو بھائی, یہ تو ایمان اسلام قرآن سب شک میں پڑ جائے گا. آج بھی سرکار غریب نواز کا بنایا ہوا چاندی کا تعزیہ پاک پڑھن شریف حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قلعہ شریف میں رکھا. ہر سال 5 محرم شریف کو بابا فرید الدین کا وہ چلہ کھلتا ہے, بابا فرید کے چلے کی زیارت ہوتی ہے اور غریب نواز کے تعزیہ شریف کی زیارت ہوتی ہے. 5 محرم شریف کو ہر سال کھلتا ہے, غریب نواز کے تعزیہ کی زیارت ہوتی ہے اور بابا فرید کے چلے کی زیارت ہوتی ہے. ہمیں تعزیہ کسی نے نہیں, غریب نواز نے دیا ہے. ہمیں تعزیہ مکرم شریف سے ملا. اللہ اکبر. تعزیہ داری کیا چیز ہے؟ ابھی ہمارے طریق کے بزرگ ہیں سیدنا سلطان العارفین ولی کامل حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ.
وہ فرماتے ہیں کہ تعزیے کو کھپچی کا مت سمجھو، تعزیے کو پنی اور کاغذ کا مت سمجھو. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تعزیہ شریف بنا کر پڑھا کرو، اس میں کیا رکھا ہے؟ اس میں سے پنی کھپچیوں کا بنا ہوا ہے، یہ کاغذ کا بنا ہوا ہے، ہمارے سامنے بنا ہے، اس میں رکھنا کیا ہے؟ تو اعتراض دیکھیے کہ یہ تو پنی کا بنا ہوا ہے، کاغذ اور کپچی کا بنا ہوا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ مجھے ایک چیز بتائیں، آپ مارکیٹ جائیں، مارکیٹ ہے، جا کر آپ نے ایک تھان میں سے 3 میٹر کپڑا کٹوایا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ اس کو کرتا بناؤں گا. آپ نے کہا کہ اسی تھان میں سے 3 میٹر اور کاٹ دے، اور دل میں ارادہ یہ کر لیا کہ اس پہ میں بارڈر لگوا کر، اس کے چاروں طرف بیل لگوا کر غریب نواز میں یا مزار پاک میں یا صابر پاک میں جا کر چادر چڑھاؤں گا. وہ دونوں 3 میٹر کپڑے آپ نے لیے اور درزی کے راستے میں دے دیے. ایک کا کرتا سل گیا، ایک کی چادر بن گئی، کپڑا وہی ہے، ایک ہی تھان میں سے کٹا ہے. کرتا تو کر لیا کہ آپ نے پہن لیا، اور وہ جو چادر بنی تھی اس کپڑے کی وہ آپ نے لے کے سر پہ رکھ لی. کیوں بھائی؟ ایک ہی تھان کا کپڑا ہے، ایک ہی تھان میں سے کٹ کر آیا ہے اور ایک ہی درزی میں سلا بھی ہے، یہ کپڑے کے ساتھ بے بھاؤ کیوں؟ ایک کو تو آپ نے پہن لیا اور ایک کپڑا آپ نے سر پہ رکھ لیا، یہ بے بھاؤ کیوں کیا آپ نے؟ آپ کہو گے حضرت وہ کرتے کو نسبت میرے جسم سے ہے اور اس چادر کو نسبت اللہ والوں کے مزار سے ہے. اس نسبت نے اس کپڑے کا مقام بڑھا دیا. اگرچہ ایک ہی تھان سے کٹ کے آیا ہے، اگرچہ ایک ہی درزی کی سلا ہے، لیکن نسبت اسے اللہ والوں کے مزار سے ہو گئی. اب اس کا مقام بڑھ گیا. ارے بچیوں کا بنا ہوا کرے، ارے کاغذ اور پنی کا بنا ہوا کرے، لیکن یہ تعزیہ وہ ہے کہ جو امام حسین سے نسبت رکھتا ہے، کربلا والوں سے نسبت رکھتا ہے، وہ چپتا رہے گا کہ کربلا والوں کے لیے رہے گا، تو میں کی عزت کیسے رکھے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حق حسین، حق حسین، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، نعرے تکبیر. بھئی آپ کو کپڑے کو نسبت اللہ والوں سے ہوئی، غریب نواز سے اس کپڑے کو نسبت ہو گئی، آپ نے سر رکھ لیا. اور جس تعزیے کو غریب نواز کے دادا سے نسبت ہے اس کی عزت نہیں کرو گے، اس کی تعظیم نہ کرو گے. سمجھ لو کہ اندر یزیدیت چھپی ہوئی ہے. کھول کر اپنے آپ کو یزیدی کوئی نہیں کہے گا. وہ تو امام حسین نے یزیدی نام کو گالی ایسا بنا دیا کہ اب تو کوئی اپنے آپ کو یزیدی کہے گا نہیں. حرکتیں یزیدی وہ نہیں ہوگی کہ تعزیے کو آرام کریں گے، ڈھول کو آرام کریں گے. تو سرکار والے سے بات فرماتے ہیں کہ تعزیے کو کھپچی کا مت سمجھو، تعزیے کو پنی اور کاغذ کا مت سمجھو، بلکہ اس تعزیے کے اندر تو حضرات حسین کریمین کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے. اس تعزیے کو پنی کاغذ اور کھپچی کا مت سمجھو، بلکہ اس کے اندر امام حسین اور کربلا والوں کی روحانیت جلوہ گر ہوتی ہے. یہ ہے تعزیہ شریف. یہ تو نظر کی بات ہے کہ آپ کو ان کا جلوہ نظر نہیں آتا. یہ جو یزیدی ہیں انہیں تو بالکل بھی نظر نہیں آتا. جنہیں جو اہل نظر ہیں، جن کو اللہ نے باکمال بنایا ہے، انہیں تو کربلا والے نظر آتے ہیں، کربلا والوں کی روحانیت نظر آتی ہے. ہمارے یہاں مرتبہ شریف میں بزرگ ہیں اور ایسے بزرگ ہیں کہ جو تعزیے کو حرام کہتے ہیں وہ بھی انہیں مانتے ہیں. کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ فاضل فخر الاماثل امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ. بہت بڑے بزرگ ہیں. ان کے 4 شہزادے ہیں.
دوسرے اور تیسرے نمبر کے جو ان کے شہزادے ہیں ان سے تو حضور محی الدین مراد آبادی کو خلافت ہے میرے والد گرامی. اور جو ان کے چوتھے نمبر کے صاحبزادے ہیں حضرت اظہار میاں اور حنفی میاں علیہ رحمہ، وہ میرے والد گرامی کے سمجھی ہیں. ان کے بڑے بیٹے وہ میرے بہنوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوتے ہیں وہ میرے بہنوئی. تو ایک دن دونوں سمجھی آپس میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے چوتھے نمبر کے اور میرے والد گرامی حضور محی الدین مراد آبادی. تو حضور محی الدین مراد آبادی نے عرض کیا کہ میاں یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تعلیم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا؟ حضرت اظہار میاں اور حنفی میاں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیے کی عزت کرتے تھے اور اپنے محلے کے تعزیے شریف میں 25 روپے چندہ بھی عطا فرمایا کرتے تھے. 25 روپے چندہ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 25 روپے تو مانگنا ایسے کہہ رہا ہے جیسے 25 لاکھ کی بات ہو رہی ہے. لیکن ذرا سوچ کے تو دیکھیں آج سے 100 سال پہلے 80-85 سالوں کی مثال کو بھی ہوگا. 100 سال پہلے 25 روپے کا مطلب آج کی تو 25,000 ہی ہوگا کم سے کم. اور زیادہ ہی بیٹھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محلے کے تعزیے میں 25 روپے چندہ عطا فرمایا کرتے. میں نے کہا نا کہ جو اہل نظر ہیں، جو پکے حسینی ہیں، جو دل سے حسینی ہیں، ایسا نہیں کہ باہر سے حسینی اندر سے یزیدی، حسینی ہونے کا دکھاوا کرنا نہیں. جو اندر سے حسینی ہیں وہ جب تعزیہ شریف کو دیکھتے ہیں تو انہیں تعزیہ شریف میں کربلا والے نظر آتے ہیں. کربلا والوں کی روحانیت نظر آتی ہے. اگر آپ جیتے جاتے ماحول میں ہیں تو ایک واقعہ آپ کو سنا دوں. کون کون سننا چاہتا ہے؟ بس طور پر کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیجیے. یہاں بہار کے پاس ایک جگہ ہے بھاگلپور. یہ شاید بہار میں ہی ہے. بہار وہاں ایک بزرگ ہے حضرت سید شہباز بھاگلپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید ہیں، آل رسول ہیں اور پکے حسینی ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے بہکاوے میں آ کر تعزیہ برا کہتے تھے کہ تعزیہ حرام ہے. اچھا حسینی کی یہ پہچان ہے، اگر وہ تعزیہ کو حرام کہتا بھی ہوگا، اگر اس کے سامنے صحیح دلیل رکھی ہے تو مان لے گا. یہ حسینی کی پہچان ہے. اگر حسینی دل سے ہوگا، امام حسین سے سچی محبت کرتا ہوگا، اگر اس تک دلائل نہ بھی پہنچے، جب پہنچ جائیں گے تو مان لے گا. وہ پکے حسینی لیکن تعزیہ کو حرام کہتے تھے. تعزیہ حرام. ایک دن آ کے مریدوں نے چڑھا دیا کہ حضرت آپ تعزیہ کو حرام کہتے ہیں اور یہ تعزیہ کو جلوس نکلتا ہے، اس میں اکثر تعزیہ تو آپ کو مرید بناتے ہیں، اس میں اکثر تعزیہ آپ کے مرید بناتے ہیں. حضرت سید شہباز بھاگلپوری کو غصہ آ گیا کہ میرے مرید اور یہ حرام کام کرتے ہیں، تعزیہ بناتے ہیں. اچھا آج جلوس نکلے گا سارے تعزیہ توڑ دوں گا. اچھا چونکہ ان کا ایک اثر تھا وہاں پر، جو ایک بزرگ تھے وہ اور ایک بہترین عالم دین تھے، تو ان کا ایک اثر کہ اگر وہ تعزیہ توڑ بھی دیتے تو ان سے کچھ کہتا بھی نہیں. اب جو رات کو جلوس نکلنے کو ہوا، جلوس ان کے خانقاہ کے آگے سے نکلا تو مریدوں نے آ کے بتا دیا کہ حضرت جلوس نکل لیا تعزیہ کا. بولا ابھی رکو. تو انہوں نے ایک لٹ لیا. اب آپ کو پتا ہوگا کہ بہار میں جو لٹ ہوتے ہیں وہ اگر انسان اگر 6 فٹ کا ہے تو لٹ جو ہے وہ اور 7 فٹ کا ہوتا ہے، انسان سے بھی لمبا. تو سارے مریدوں نے اور پیر صاحب نے لٹ اٹھایا اور چلو مجھے آج تعزیہ توڑ لیں. آج تعزیہ کا قصہ ختم، پہنچ گئے. اب جیسے ہی تعزیہ کو جلوس سامنے سے آیا تو حضرت سید شہباز بھاگلپوری کے ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا
اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب جب پیر صاحب کے ہاتھ سے لٹک گیا مریدوں نے دیکھ دیا تو پیچھے کی مانگ کے جیسا پیر نے کیا ویسا مریدوں نے کر لیا. مرید کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو تازیوں کے ان پر جلوس نکل گیا. اب جب جلوس نکل گیا حضرت سید شہباز بھاگل پوری اپنے خانقاہ شریف واپس آئے تو مریدوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا آپ تو تازی پڑھنے گئے تھے یہ تازیوں کا ہاتھ باندھ کے کیسے کھڑے ہو گئے آپ کے ہاتھ سے لٹ کیسے گر گیا آپ کی آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو گئے. حضرت سید شہباز بھاگل پوری کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. حضرت سید شہباز بھاگل پوری فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدوں میں توڑنے تو تعزیہ شریف گیا تھا میں گیا تو اسی لیے تھا کیا تعزیہ ختم کر دوں گا اگر گیا تو اسی لیے تھا کیا تعزیہ کو نیست و نابود کر دوں گا لیکن جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس تعزیہ کے جلوس میں میرے جد کریم حضرت حسین کریم جلوہ گر ہے اور یہ جلوس میں میرے اجداد موجود ہیں جو ان تعزیوں کو کیسے توڑا. آلہ تکبیر آلہ رسالہ حضرت سید شہباز بھاگل فرماتے ہیں بات سنا تازیوں کے جلوس میں میرے اجداد موجود ہیں کربلا والے جلوہ افروز ہیں میں ان تازیوں کو کیسے توڑ سکتا ہوں. اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے تازیہ داری کی ہے تازیوں کے جلوس میں شریک میں نے کہا کہ جو اہل نظر ہوں گے اور سچے آپ ان کے سامنے دلیل رکھو گے مانیں گے 100% مانیں گے. تو میں عرض نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں تعزیہ خانقاہوں سے ملا ہے ہمیں تعزیہ اللہ والوں سے ملا ہے ہمیں مولویوں نے تعزیہ نہیں دیا ہے. تعزیہ 14ویں صدی میں نہیں آیا. ہمارے میرے ہاں جو حضور والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی کی جو کتاب ہے تعزیہ شریف کا شرح اس کتاب کے مطابق تعزیہ شریف کی تاریخ کم سے کم بھی 900 سال پرانی ہے کیونکہ سرکار غریب نواز کو 8 سال سے زیادہ نہیں ہو چکے. تعزیہ شریف کی تاریخ ہندوستان کی 900 سال کی ہے تو ہمیں مولویوں نے تعزیہ نہیں دیا ہے. اور میاں امام حسین کا پورا پیغام تو دیکھو کہ سارے مولوی زور لگاتے ہیں محرم شریف آتے ارے محرم شریف آتے بھی نہیں بلکہ جیسے ہی ویڈیو قربہ نکلی اور یہ شروع کہ تعزیہ حرام تعزیہ حرام تعزیہ حرام گھول حرام گھول حرام. سارے مولوی چاہے پورب والے ہو یا پچھم والے سارے مولوی تعزیہ کو حرام کہتے ہیں. اچھا جب سارے مولوی حرام کہہ رہے ہیں تو یہ تعزیہ داری کون کر رہا بولو بھائی یہ سارے مولوی تو تعزیہ کو حرام کہہ رہے ہیں یہ تعزیہ داری کر کون رہا ہے. یہ امام حسین کا فیضان ہے کہ ساری یزیدیت لگی ہوئی ہے تعزیہ حرام لیکن امام حسین کا فیضان ہے کہ جو سال آ رہا ہے تعزیہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے. ساری یزیدیت زور لگا لگا کے تھک چکی چاند نظر آنے سے پہلی شروع محرم میں تعزیہ حرام گول حرام کوئی اور مسئلہ ہی نہیں یاد ہی نہیں آتا ان مذہبی دنوں میں صرف تعزیہ ڈھول یاد رہتا اتنا ہی تعزیہ شریف بڑھا. تم جتنا تعزیہ شریف دباؤ گے اتنا ہی تعزیہ شریف بڑھا چلے جائے بڑا ہمیں دیکھ رہا میں تو کوئی حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ تعزیہ کو جائز کہنے والے علماء تو بہت تھوڑے ہیں یہ پھر تعزیہ داری کیوں بڑھ رہی ہے. یہ بالکل مجھے نہیں چاہیے تھی بھائی لوگ کس کی مانتے ہیں اپنے اماموں کی اپنے علماء کی مانتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر سارے مولوی فیل ہو جاتے ہیں کسی مولوی کی نہیں چلتی کسی ملا کی نہیں چلتی یہاں پر آ کر کسی کی چلتی ہے تو کربلا والوں کی چلتی ہے امام حسین کی چلتی ہے اور تعزیہ داری ہوتی ہے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اگر دلوں پر حکومت ہے تو کربلا والوں کی ہوتی ہے امام حسین کی ہوتی ہے.
मौलवी लोग मना कर रहे हैं, ये हुकूमत इमाम हुसैन की चल रही है कि वो चाह रहे हैं तो ताबीदारी हो रही है, वो चाह रहे हैं तो ढोल बज रहा है। इन मौलवी की हैसियत क्या है, हमारी तुम्हारी औकात क्या है, हम क्या कर सकते हैं? ये तो वो करवा रहा है जो हो रहा है।